کہ اس واقعے کے پیچھے انتظامیہ کی غلطی ہے، پولیس کی غلط ہے یا حکومت کی ناکامی، لیکن بدقسمتی یہ ہے ہم چونکہ ہر چیز کو مس یوز کرتے ہیں، ابیوز کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ایک بحران ہے، پہلے دن سے آپ گواہ ہیں، میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں اقتصادی بحران نہیں، اخلاقی بحران ہے۔ پاکستان کو اقتصادی طور پہ یہاں پہنچایا، قرضے کی دلدل میں دفن کیا چند مخصوص لوگوں نے، مخصوص طبقات نے، جو اس ملک کا خون پی رہے ہیں، جو عوام کے حقوق پہ ڈاکے مار رہے ہیں۔ یہ پرابلم ہمارا اخلاقیات کا ہے۔ معصوم بچوں اور بچیوں کے ساتھ زیادتی یہ ایک ایسے ملک کے کسی بھی مکروہ آدمی کو زیب دیتا ہے، جس ملک کا نام ہو اسلامی بھی، جمہوریہ بھی اور پاکستان بھی، یعنی پاکیزگی، اسلام، جمہوریت کو گولی مار۔ ہمارا سب سے بڑا کرائسس ہے اخلاق کی بربادی، اخلاقیات کی بربادی۔ اس ملک کا جاہل حکمران ہے اور عوام بھی، ہم کہہ رہے ہیں ملک کا اقتصادی طور پہ دیوالیہ جی، برا حال، فلانا، قرضے، کتوں کی طرح بھیک مانگتے پھر رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس ملک میں کوئی اقتصادی بحران ہے، اور اگر ہے تو اس کے پیچھے اس ملک کا اخلاقیات کا۔ اور سنیں، خدا کا واسطہ، انڈین جو ساؤتھ کی موویز وغیرہ میں وہاں کا پولیٹیشین بھی کوئی فرشتہ نہیں ہے، کرپٹ ہیں، بدماش ہیں، لوٹتے ہیں، سب کچھ ہے۔ آج تک کو بتاؤ کسی نے جرت کی ہے بیرون ملک جائیدادیں خریدنے کی؟ یہاں ہر کسی کے بارے میں ہر کسی کو پتا ہے۔ خدا کا واسطہ، اس ملک کے اخلاقی زوال کے بارے میں اگر اس ملک کا کوئی والی وارث ہے، اخلاق کی تباہی اس ملک کی۔ اور جس طرح چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں اور بچیوں کے ساتھ، اور یا ایون گرون اپ، یہ کون سا، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، یا نام بدلو یا خود کو بدلو، تیسرا آپشن کوئی نہیں ہے۔ یہ جو ہیجان پھیلا ہے، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، تو خدا کا واسطہ، قانون کو اپنا رستہ، لیکن پھر وہی بات، اس ملک کی اخلاقیات کو تباہ و برباد کرنے میں اس ملک کی رولنگ ایلیٹ اشرافیہ کا ہاتھ ہے۔ السلام علیکم ویورز، آج کی پہلی خبر وہی افسوسناک، یہ روز کی خبریں ہیں، ویسے سچی بات یہ ہے، بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ زیادتی، کم عمر بچوں کے ساتھ، یہ کتنا بھیانک، کتنا غلیظ کاروبار ہے۔ جو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یار اپنے ملک کے نام کی کوئی حیا کر لیں آپ، اسلامی بھی ہے، جمہوریہ بھی ہے، پاکستان بھی ہے، وہ اسلامی کے لفظ کی عزت رکھ لیں لوگ۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، جمہوریت کو چلو گولی مارو، آگے پاکستان، پاک سرزمین، وہاں معصوم بچوں کے ساتھ، بچیوں کے، یہ روز کی خبریں ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ خبر جو ہے یہ درست ہے، بلکہ یہ مشکوک خبر ہو گئی ہے، سچی بات ہے۔ سوشل میڈیا پہ تو کاتا اور لیوڑی والا حال ہے نا، دیکھتے نہیں ہیں۔ کوئی وہ کہتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ دیکھو کتا کان لے گیا ہے، تو وہ کتے کے پیچھے بھاگ پڑے، وہ صاحب جن کو کہا گیا، وہ کسی نے کہا پاگل آدمی کان تو چیک کر لے، تیرا ساتھ لگا ہوا۔ ابھی تک اس اسکینڈل کا کوئی سر پیر نہیں ہے، لیکن وہ لاہور میں پنجاب کالج کی طالبہ سے مبینہ زیادتی کے خلاف طلباء نے پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا دے دیا، اور یہ وہ اچھا پولیس نے نامزد گارڈ کو پکڑ لیا، پولیس گارڈ کو نہ پکڑتی تو تب بھی پولیس کو غلط کہا جاتا، لیکن ہمارے پاس مبینہ واقعے سے متعلق کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں، کسی نے کوئی کمپلینٹ نہیں کی۔ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس بچی کی زندگی یہ جیرن کر دی ہے، اس کے ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ، نام ہماری بچی کا نام نہ فلانا، یہ وہ سارا۔ اچھا والد اور چچا اس کے رو رہے ہیں کہ
کہ یار ہمارے کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں. اچھا آگے معاملات اس وقت کھل کے سامنے نہیں آ رہے کہ اس واقعے کے پیچھے انتظامیہ کی غلطی ہے, پولیس کی غلط ہے, یا حکومت کی ناکامی. لیکن بدقسمتی یہ ہے ہم چونکہ ہر چیز کو مس یوز کرتے ہیں, ابیوز کرتے ہیں. سوشل میڈیا پہ ایک کوحرام ہے, بچے جذباتی ہو کے باہر نکل آئے. تو اس سلسلے میں نے اپنے سما پہ بھی آج یہی بات کی ہے کہ ہمارے ہاں میں پہلے دن سے, آپ گواہ رہیں, میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں اقتصادی بحران نہیں, اخلاقی بحران ہے. پاکستان کو اقتصادی طور پہ یہاں پہنچایا, قرضے کی دلدل میں دفن کیا چند مخصوص لوگوں نے, مخصوص طبقات نے, جو اس ملک کا خون پی رہے ہیں, جو عوام کے حقوق پہ ڈاکے مار رہے ہیں. یہ پرابلم ہمارا اخلاقیات کا ہے. پہلی بات تو کوئی مجھے یہ سمجھائے کہ معصوم بچوں کے ساتھ, بالغ کے ساتھ تو اپنی جگہ پہ, معصوم بچوں اور بچیوں کے ساتھ زیادتی, یہ ایک ایسے ملک کے کسی بھی مکروہ آدمی کو زیب دیتا ہے جس ملک کا نام ہو اسلامی بھی, جمہوریہ بھی اور پاکستان بھی, یعنی پاکیزگی, اسلام. جمہوریت کو گولی مارو. اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو نان بلیورز ہیں وہ ہم سے بہتر ہیں. اگر ہمارے ہاں, اگر آپ آبادی کا تناسب دیکھو, ریپ کیپٹل کہتے ہیں دلی کو, ہم ان کو کہتے ہیں غیر مسلم. خود کیا کر رہے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ اندھا دھوند نہ کو دیکھتا ہے نہ کو سوچتا ہے. اچھا پنجاب کی جو وزیر اطلاعات ہیں عثمان بخاری, اس نے کہا ہے کہ بچیوں سے زیادتی کے الزامات لگا کے لاہور کو فسادات کا نشان بنے. نو, ہمارا سب سے بڑا کرائسس ہے اخلاق کی بربادی, اخلاقیات کی بربادی. اس ملک کا جاہل حکمران اور عوام بھی, ہم کہہ رہے ہیں ملک کا اقتصادی طور پہ دیوالیہ جی, برا حال, فلانا, قرضے, کتوں کی طرح بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس ملک میں کوئی اقتصادی بحران ہے, اور اگر ہے تو اس کے پیچھے اس ملک کا اخلاقیات کا بحران ہے جس نے اقتصادیات کے بحران کو جنم دیا. اور سنیں, خدا کا واسطہ, انڈین جو ساؤتھ کی موویز وغیرہ میں, وہاں کا پولیٹیشین بھی کوئی فرشتہ نہیں ہے. کرپٹ ہیں, بدماش ہیں, لوٹتے ہیں, سب کچھ ہے. آج تک کو بتاؤ کسی نے جرت کی ہے بیرون ملک جائیدادیں خریدنے کی؟ یہاں ہر کسی کے بارے میں ہر کسی کو پتا ہے. ٹیٹوں کی طرح کام شروع ہے, عرب سے نہیں شروع, کب سے شروع ہے. تو یہ بنیادی طور پہ, اور ایک جو ہے ہیجان کیوں ہے, اس کے لیے کسی ماہر نفسیات سے جو آپ کا واقف کار ہو, جاننے والا ہو, ورنہ تھوڑی فی دے کے اس کو کہیں بریف کرو. قوموں میں, عوام میں ہیجان کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے سالڈ وجوہات ہوتی ہیں. ہیجان, ہمارے ہاں ہیجان اور ہذیان بکنے والا, ہیجان پیدا کرنے والا جو عوامل ہیں ہمارے ہاں اس ملک میں, ان کی کمی کوئی نہیں. بھوک, ننگ, غربت, جہالت. اور لوگوں کو بتاتے کیا ہیں, خود کیا کرتے ہیں. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کسی صوفی کا, درویش کا, کہ ایک خاتون گئی کہ یہ میرے بچے کو سمجھائیں, میٹھا بہت کھاتا ہے. انہوں نے کہا بیٹا کل لے آنا. وہ اگلے دن لے کے گئی. انہوں نے 2 جملے بولے کہ بیٹا یہ اچھا نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا, وغیرہ وغیرہ, اور اپنی والدہ کا حکم مان. تو اس خاتون نے کہا یہی بات آپ کل بھی کر سکتے. تو انہوں نے کہا کہ کل میں نے خود میٹھا کھایا ہوا تھا, میری بات میں اثر ہو نہیں کرتی. یہاں جو تبلیغیں بھی ہوتی ہیں اور جو کرتے ہیں, خدا کا واسطہ, اس ملک کے اخلاقی زوال کے بارے میں اگر اس ملک کا کوئی والی وارث ہے, اخلاق کی تباہی اس ملک کی. بات سنو,
UNDP کی رپورٹ تھی کہ 24 کروڑ لیٹر جعلی 2 نمبر کیمیکل زیادہ دودھ اس ملک میں ڈیلی بنتا ہے. اس رپورٹ کو کچھ سال 1.5-2 ہو گئے, اخباروں میں چھپی. جس ملک میں بچے کی خوراک میں ملاوٹ کریں, جس ملک میں بیسن خالص نہ ہو, جس ملک میں سرسوں کا تیل خالص نہ ہو, ان کی بد کرداری کو ڈھکی چکی بات ہے. اور جس طرح چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں اور بچیوں کے ساتھ, اور یا ایون گرون اپ, یہ کون سا, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان, یا نام بدلو یا خود کو بدلو, تیسرا آپشن کوئی نہیں ہے. یہ جو ہیجان پھیلا ہے, یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے, تو خدا کا واسطہ قانون کو اپنا رستہ, لیکن پھر وہی بات, اس ملک کی اخلاقیات کو تباہ و برباد کرنے میں, اس ملک کی رولنگ ایلیٹ اشرافیہ کا ہاتھ ہے. دیکھو, جب ہم پڑھتے ہیں کہ حضور سواریاں کم ہوتی تھیں, اگر کسی مارکے پہ جا رہے ہیں, کسی کام کے لیے جا رہے ہیں, تو ایک نارملی سارے صاحب حضور کو کہا کرتے تھے کہ آپ نہ پیدل چلیں, تو حضور پتہ کیا فرمایا کرتے تھے کہ میں تم سے کمزور ہوں. سواریاں کم ہوتی تھیں, بندے زیادہ ہوتے تھے, تو باری باری چڑھتے تھے, اونٹ ہو یا گھوڑا. حضور اپنی باری پہ پیدل چلتے تھے. اس ملک میں یہ دین چھین کی بات کرتے ہیں, جھوٹ. پروٹوکول جن کے ووٹوں کی بھیک لے کے تم آتے ہو, ان پہ راستے روکتے ہو, ان کے راستے روکتے ہو. اے لنگ رہے ہو, تیریاں 3 لتاں ہیں, تیری 4 آنکھیں ہیں, قطن نہیں. نام لیتے ہیں دین کا, دین کے جو بنیادی, دیکھو بات سن, ہمارے خلفاء شہید ہوئے, حضرت عمر ہوئے, حضرت عثمان ہوئے, حضرت علی ہوئے. انہوں نے پروٹوکول کا سہارا لیا. آج مہذب دنیا یہی کچھ کر رہی ہے. وہ اس طرح, میں ویسٹ میں بے شمار بار میں حیران ہی رہ جاتا ہوں, وہ اس طرح بدماشوں گنڈوں کی طرح نہیں نکلتے. جان عزیز ہے تو گھر بیٹھو, چھوڑ دو. تو یہاں جھوٹ کا, منافقت کا کاروبار ہے. اس ملک کا ایک بحران ہے, اخلاقیات کے زوال کا بحران. ختم. یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے. یہ پنجاب فوڈ اتھارٹی, انہوں نے چھاپا چھپا مارا جہاں جعلی دودھ کیمیکل زیادہ بن رہا تھا. تو اگر بندہ پکڑا گیا, ایک بدصورت, بد شکل, بےغیرت, تو کوئی کسی چینل کی بچی تھی, تو اس نے پوچھا کہ جی کیا آپ چاہیں گے کہ یہ دودھ آپ کے اپنے بچے پئیں؟ تو وہ بگیاڑ, وہ بدصورت, وہ مکروہ آدمی اس بچی پہ آنکھیں نکال کے کہتا ہے, کڑیے تو پاگل تے نہیں ہو گئی, میں پاگل اپنے بچے نو دو. اتنی بے شرمی, بے حسی, بے حیائی. یہ 2-3 سال پرانی بات ہے, میں نے کسی چینل پہ دیکھا تھا, مجھے آج تک یقین نہیں آ رہا, لیکن یہی کچھ ہے. ان لوگوں کو, حکمرانوں کو, چونکہ ان کے اپنے پیٹ بھی بھرنے ہیں نا, انہوں نے یہ اکانومی کے لیے بھاگے پھرنا ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ جب تک اس ملک میں انصاف نہیں ہوگا, اخلاقی معیار بلند نہیں ہوگا. اور اس کی کچھ وجوہات ہیں. جب آپ کے ارد گرد آگے پیچھے پتہ لگے پٹواریاں نے 3 بیاہ کیتے اور 3 بیویاں نو نال کر لے کے دیتے, کون رہے گا ایماندار؟ بہرحال یہ ایک افسوسناک واقعہ.